اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کو بھی ثالثی کی دعوت۔ دفتر خارجہ نے مذاکرات میں پاکستان کی دعوت کی تصدیق کر دی۔ پاکستان مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ مذاکرات کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کی جائے گی۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو آئندہ مذاکرات کا دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مذاکرات میں شرکت متوقع۔ دونوں ممالک کے درمیان جمعے کو استنبول میں مذاکرات ہوں گے۔ قازقستان کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ صدر آمد پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان سے نوازیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے ہم منصب اسامہ سعد حمد کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی اور عالمی سطح پر امن و ترقی کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ شہباز شریف کا لیبیا کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ لیبیا کی مسلح افواج کے نائب کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی نیول ہیڈ کوارٹر آمد۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی بحری سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور لیبیا کے درمیان دفاعی اور تربیتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف نے خطے میں امن و استحکام اور بحری تحفظ کے لیے پاکستان نیوی کے کلیدی کردار کو سراہا۔ لیبیا کی عرب مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کی ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد۔ لیفٹیننٹ جنرل حفتر کی پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل شہید احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال پر اور باہمی عسکری تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر چیف کی جانب سے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری، جدید کاری اور ملٹی ڈومین صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی۔ کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز ریئر ایڈمرل شاہین ممدوف اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کمانڈر ممدوف نے شہداء میموریل پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون، نیول ٹریننگ اور علاقائی بحری سلامتی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آذربائیجان نیول فورسز کے کمانڈر کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات۔ پاکستان آذربائیجان دفاعی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ بحری تعاون اور علاقائی سمندری سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیشہ ورانہ تبادلوں اور مشترکہ تربیت بڑھانے پر زور۔ آذربائیجان نے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر خواہش کا اظہار کیا۔ علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ دو طرفہ دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ بھارت پراکسیز کے ذریعے جارحیت کر رہا ہے، بلوچ عوام کے ساتھ مل کر شکست دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں۔ دہشت گرد عناصر ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ دشمنوں کی پشت پناہی سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں ترقی ہوئی، سڑکیں اور تعلیمی ادارے تعمیر کیے گئے۔ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق بلوچ عوام کا ہے۔ بلوچ عوام کی مدد سے اس پراکسی جارحیت میں افغانستان اور بھارت کو شکست دی جائے گی۔
دہشت گردی کا محرومی یا حقوق سے کوئی تعلق نہیں، اس کے پیچھے ملک میں عدم استحکام پھیلانے کا ایجنڈا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں بلوچستان کی صورتحال پر اظہار خیال، کہا لاپتہ افراد کے نام پر منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جبکہ لاپتہ افراد کی تعداد 2500 سے بھی کم ہے۔ اگر یہ واقعی حقوق کی جنگ ہے تو پھر شہریوں اور املاک پر حملوں کا کیا جواز ہے؟ اپوزیشن لیڈر نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت نہیں کی، جو افسوسناک ہے۔ قومی اسمبلی میں بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جامع قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ دہشت گردوں اور ان کے بیرونی سرپرستوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اور فیصلہ کن کارروائی کا اعلان۔ خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا اسلامی اور بلوچ اقدار کے منافی قرار۔ بیرونی قوتوں بالخصوص بھارت کے کردار کے خلاف سخت رد عمل اور قومی اتحاد کے عزم پر زور۔ بلوچستان کے ضلع بارکھان میں پاکستان اور پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان اور پاک افواج زندہ باد ریلی کا انعقاد۔ ہزاروں افراد کی شرکا نے ہاتھوں میں سبز لاری پرچم تھام رکھے تھے اور وطن سے محبت کے نعرے لگائے۔ ریلی کی قیادت صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کیتھنان نے کی۔ خطاب کرتے ہوئے کہا، فیلڈ مارشل کی بات کی تائید کرتا ہوں، دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان کے عوام اس سرزمین کے محافظ ہیں اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ریلی کے دوران شرکا نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی عالمی سطح پر مذمت۔ بھارت اور فتنہ ہندوستان کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب۔ امریکہ، چین، روس، برطانیہ اور خلیجی ممالک کی دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت۔ امریکی چارج ڈی افیئرز ناتالی بیکر نے کہا کہ امریکہ دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ یکجہتی میں کھڑا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت خطے میں بدامنی اور عدم استحکام کے لیے دہشت گرد تنظیموں کی مسلسل پشت پناہی کر رہا ہے۔ بھارتی پراکسی نیٹ ورک کا مقصد بلوچستان میں امن، ترقی اور عوامی فلاحی منصوبوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف کی صحت کا معاملہ اٹھا دیا۔ خط میں محمود خان اچکزئی کا اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ ذاتی ڈاکٹروں سے کروانے کا مطالبہ۔ بانی کے طبی معائنے اہل خانہ اور ذاتی معالجین کی عدم موجودگی پر شدید تشویش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فوری ذاتی مداخلت کا مطالبہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات ہو گئی۔ بیرسٹر گوہر نے تصدیق کر دی، کہا چیئرمین پی ٹی آئی کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے مگر علاج جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہمارا حق ہے اور دوبارہ ملاقات کا مطالبہ کریں گے۔ فیملی، وکلا اور ڈاکٹرز کی ملاقات نہ کروانا تشویشناک ہے۔ بانی پی ٹی آئی ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئے مگر حالات بہتر ہوں گے۔ پاکستان میں خوف کا فائدہ ملک دشمن عناصر اٹھاتے ہیں۔ گزشتہ دور حکومت میں انتشار اور انتقام کی سیاست کو فروغ دیا گیا۔ لوگوں کو بتایا گیا ملکی املاک جلانا سیاست ہے۔ سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہا فساد انتشار کی سیاست پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ لوگ اب پی ٹی آئی کی جلسے جلوسوں کی کالوں پر کان نہیں دھرتے۔ عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ فساد، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت کا اہم فیصلہ، سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ججز کو جذبات اور ہمدردی کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ عدالتیں ذاتی اخلاقیات یا ہمدردی سے قانون کی جگہ نہیں لے سکتی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ قانون، ضابطے یا ریگولیشن میں اسپیشل سپر سپلیمنٹری امتحان کی اجازت موجود نہیں۔ ہائی کورٹ صرف وہی اختیار استعمال کر سکتی ہیں جو آئین یا قانون میں دیا گیا ہو۔ بسنت پر عوام کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ ماضی میں بسنت کا تہوار بند کر دیا گیا تھا، تاہم اب بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے ایک مربوط نظام تشکیل دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بسنت تہوار سے متعلق اظہار خیال،
کہا پنجاب خوبصورت ثقافت کا حامل صوبہ ہے اور ہمیں اپنی ثقافت، زبان اور روایات پر فخر ہونا چاہیے۔ آج ملک اور پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بسنت کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ بسنت کے موقع پر لاہور کے ہر کونے میں ٹرانسپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا مریم نواز حفاظتی اقدامات اور تیاری کے بارے میں عوام کو آگاہ کریں گی۔ اندرون لاہور میں سروے کے بعد خستہ حال عمارتوں کو سیل کیا گیا ہے۔ پتنگیں اور ڈور مہنگی ہونے کی شکایت کے بعد مزید 4 اضلاع میں سامان تیاری کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا سامان جلد سستا ہو جائے گا اور سب خوشی خوشی بسنت منا سکیں گے۔ سب اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے تہوار کو تہوار کی طرح منائیں۔ یہ صرف لاہور کی بسنت نہیں ہے، پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں۔ لاہور میں بسنت پر ایئرپورٹ سے ملحقہ علاقوں پر پتنگ بازی پر پابندی۔ ایئرپورٹ کے اطراف ٹیک آف اور لینڈنگ زون میں پتنگ اڑانا ممنوع۔ نادرآباد، گلشن علی کالونی، نشاط کالونی اور بھٹا چوک شامل ڈی ایچ اے کے بلاکس آر، ایس، پی اینڈ کیو میں بھی پابندی ہوگی۔ لاہور میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منانے کا اعلان، پتنگوں کی خریداری جاری۔ راؤ عبدالکریم پنجاب کے نئے انسپیکٹر جنرل پولیس مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا۔ موجودہ ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار کا تبادلہ کر دیا گیا۔ رفعت مختار کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ تعیناتیاں وفاقی اور صوبائی سطح پر پولیس اور ایف آئی اے کے اعلیٰ عہدوں پر کی گئیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سٹی بینک کے وفد سے اہم ملاقات۔ پاکستان کی بیرونی فائنانسنگ اور مالیاتی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ اور قرضوں کے فریم ورک پر بریفنگ۔ سرمایہ کاروں کی شمولیت اور طویل المدتی روابط پر زور۔ سوورن فنڈنگ اور میڈیم ٹرم نوٹ اسٹرکچر پر بات چیت۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان کی اصلاحاتی اور فائنانسنگ ترجیحات کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت خزانہ اور سٹی بینک کے درمیان رابطہ جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں ایف پی سی سی آئی اے کے زیر اہتمام پاکستان میں شفافیت اور احتساب انڈیکس کی لانچنگ تقریب۔ یہ سروے درست حقائق تک پہنچنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کی حقیقی کارکردگی کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا ایک منظم طریقے سے پاکستان کی پہچان کو نقصان پہنچایا گیا۔ ریکارڈنگ پر سیاسی بیانی کی بنیاد پر کہانی گڑھی گئی۔ ایک سیاسی گروہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ستیہ ناس اور بیڑا غرق جیسے شدید الفاظ استعمال کیے جو ملکی مفاد کے خلاف ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی خبر رساں ادارہ اے پی پی کا دورہ۔ اے پی پی کی کارکردگی، ڈیجیٹل حکمت عملی اور مستقبل کے لاہے عمل پر بریفنگ۔ ڈیجیٹل آؤٹ ریچ اور سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال پر زور دیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا علاقائی زبانوں میں خبروں کے فروغ سے ریاستی بیانیہ مضبوط ہوگا۔ عالمی نیوز ایجنسیز سے معاہدوں کو قومی تشخص کے فروغ کے لیے استعمال کرنے کی بھی ہدایت کی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا کمبوڈیا کا سرکاری دورہ۔ کمبوڈیا سینٹ صدر تیچو ہن سین کے ساتھ اہم ملاقات۔ پارلیمانی تعاون اور سیاسی معاشی روابط پر تبادلہ خیال۔ تجارت، سرمایہ کاری اور ادارہ جاتی تعاون کے نئے امکانات۔ سید یوسف رضا گیلانی کا انڈیپینڈنس مونومنٹ کا دورہ۔ قومی ہیروز کو خراج عقیدت۔ سالیڈیریٹی پیلس میں استقبالیہ اور گارڈ آف آنر کا معائنہ۔ سید یوسف رضا گیلانی کے مطابق یہ دورہ باہمی اعتماد، دو طرفہ تعاون اور مشترکہ مفادات کے فروغ کی علامت ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ سطحی اجلاس۔ پاکستان میں مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ سعودی وفد کی قیادت منسٹر آف انڈسٹری کے سینئر ایڈوائزر نے کی۔ وزیر صحت نے کہا 2031 کے بعد بین الاقوامی امداد ختم ہو جائے گی۔ اگر مقامی ویکسین تیار نہ ہوئی تو سالانہ لاگت $1.2 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وزارت صحت نے ویکسین کی مقامی تیاری کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے۔
اسلام آباد میں انسدادی پولیو مہم کا پہلا روز کامیابی سے مکمل. پہلے روز مجموعی ہدف کا 33% حصول. 1,52,906 بچوں کو قطرے پلا دیے گئے. ڈی سی اسلام آباد کی زیر صدارت پولیو مہم اجلاس میں جائزہ لیا گیا. مہم کے دوسرے روز کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنرز کی مارننگ اسمبلی کا انعقاد. ڈی سی اسلام آباد نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی کہ وہ پولیو ورکرز کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ پولیو کا جڑ سے خاتمہ ممکن بنایا جا سکے. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا شب بارات کے موقع پر شہر کے مختلف قبرستانوں کا دورہ. قبرستانوں میں صفائی، روشنی اور انتظامی سہولیات کے مکمل انتظامات یقینی بنائے جائیں. مرتضیٰ وہاب کی میڈیا سے گفتگو. شب بارات کے موقع پر بلدیاتی عملہ قبرستانوں میں موجود رہے گا جبکہ میونسپل سروسز اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ زائرین کی رہنمائی کرے گا. مزید کہا قبرستانوں اور اطراف میں سٹی وارڈنز تعینات ہوں گے. اضافی روشنی کا انتظام کیا جائے گا. پاکستان آرمی نے چوتھی نیشنل فٹنس چیلنج چیمپئن شپ جیتی. پاکستان آرمی نے مجموعی طور پر 16 گولڈ اور 10 سلور میڈلز حاصل کیے. قیوم اسٹیڈیم میں 2 روزہ ایونٹ مختلف اداروں کی ٹیموں نے شرکت کی. صدف صدیقی، مقبول احمد، رونق علی اور انعام اللہ کی شاندار کارکردگی. پولیس ٹیم دوسرے اور پنجاب تیسرے نمبر پر رہی. صدر پاکستان باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس فیڈریشن طارق پرویز نے بتایا 73 میں نیشنل مسٹر پاکستان اور دیگر چیمپئن شپس بدھ کو پشاور میں ہوں گی.